بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام بیماریوں کو، دکھ تکلیف کو، پریشانی کو، جو بھی پریشانی ہے سب کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ہمارا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی حاجت ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، رات کو نیند نہ آ رہی ہو، بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، جو بھی ہے، آپ کے گھر کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، بے اولادی ہے، جو بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، آپ نے اس تسبیح کو رات کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ تسبیح کر کے آپ سو جائیں اور صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکل سے مشکل جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ باقی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ بس اس وظیفے کو کیجئے گا اور خود دیکھیے گا کیسے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کر کے سو جائیے گا، آپ کو سکون ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کو ذہنی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے، آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ آپ کی حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی کاروباری رکاوٹ ہے تو پھر بھی اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اگر بے اولادی ہے تو انشاءاللہ العزیز نیک اور صالحہ بہت جلد اولاد عطا ہوگی۔ اگر قرض میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی کرنے کی برکت سے، اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی برکت سے آپ کو قرضے سے نجات ملے گی۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی۔ جی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، فرض نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز میں تاخیر بالکل نہیں کرنی۔ آپ نے رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کمانا ہے، اور کسی بھی غلط مقصد کے لیے، غلط وجہ کے لیے اگر آپ پریشان ہیں تو پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا رب العالمین یہ اگر ہمارے لیے غلط ہے، ہم غلط بات کے لیے پریشان ہیں تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی بھی غلط کام کے لیے کبھی بھی کوئی وظیفہ مت کریں، کوئی بھی جو کام غلط ہے، حرام ہے ہمارے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کا وظیفہ مت کیجیے، کیونکہ بلکہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے مالک ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت والا رستہ عطا فرما۔ ہم بھٹک گئے ہیں جہاں ہمیں سکون نہیں ہے، ہم گناہ میں بھٹکے ہوئے ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم نے گناہ جو بھی کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، یا رب العالمین ہمارے دل و دماغ سے نہیں جا رہے، ہمیں مشکل ہے، اب بہت پریشانی ہے، تو یا رب العالمین ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ جو بھی مشکلیں ہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔
آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، بنا کوئی بات چیت کیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک لازمی پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں آتا، آپ ذہنی ٹینشن کے شکار ہیں، آپ کو پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یقین مانیں یہ بہت ہی آسان اور پاورفل اور برکت والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، آپ کی مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 راتیں یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ان 3 راتوں میں آپ جیسے ہی یہ وظیفہ کر کے آپ سوئیں گے انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر کے دیکھیں کیسے آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوتی ہیں جی انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے تو سب سے پہلے جو سب سے اہم ہے وہ جو آپ نے کرنا ہے کام وہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی بھی بہت سی فضیلت ہے، سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کی ڈیلی آپ روٹین بنائیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الملک ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی انشاءاللہ ہمارے جو بھی قبر کے معاملات ہوں گے سورۃ الملک کی برکت سے ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ایک ویسے آپ کو روز پڑھنے کے لیے میں نے صورت بتائی ہے کہ آپ نے سورۃ الملک کی تلاوت کی روٹین بنائیں۔ اس کے بعد جو بھی میرے بہن بھائی سورۃ الملک روٹین سے پڑھتے ہیں وہ نماز کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کر کے قبلہ رخ بیٹھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے 313 مرتبہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اتنی آواز میں یہ وظیفہ کرنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے۔ آپ نے اپنے کانوں تک آواز لازمی لے کے آنی ہے اور اپنی نظریں جھکا لینی ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ آپ نے یہ وظیفہ کرتے جانا ہے اور اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے، اپنی پریشانی ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کے لیے بہت اچھے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کے لیے بہت اچھے وسیلے پیدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنی خزانوں میں سے بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی جو بھی مشکل ہوگی اس کو حل کرنے کا بھی انشاءاللہ سبب پیدا کریں گے۔ اس لیے آپ نے اللہ رب العزت سے ایسے ہی وظیفے کے دوران ہی اپنے دل میں یہ ساری حاجتیں بیان کرتے جانا ہے، دعائیں کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ کرتے جانا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ آپ نے پھر درود پاک پڑھ کے تو آپ نے پھر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 313 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ کا 313 مرتبہ یہ کلمہ کمپلیٹ ہو جائے تو لاسٹ میں آپ نے مکمل کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ وظیفہ کر کے درود پاک پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یقین مانیں جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کو تب ہی اشارہ ہو جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، آپ کی مشکل
آسان ہو گئی ہے، کیونکہ دعا کے دوران دعا میں بندے کا اور اللہ رب العزت کا بہت قریب کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ جب بندہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو دعا کے دوران یقین مانیں کہ ذرا سا بھی انسان کے اندر فیلنگ آ جائے کہ ہم اس وقت ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، تھوڑا سا آنکھ کا ایک بال بھی گیلا ہو جائے دعا کے دوران، تو یقین مانیں کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ کی دعا پہ اللہ رب العزت نے کن فرما دیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے جب دعا کرنی ہے، دعا میں اپنی تمام حاجتیں اللہ رب العزت سے بیان کرنی ہے، اپنی تمام دعائیں اللہ رب العزت سے بیان کرنی ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما، اور یا رب العالمین پیارے آقا کے صدقے سے ہمارے گھر میں جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کر دے، اور ہمارے دل کو سکون عطا فرما، ہمارے گھر میں سکون عطا فرما۔ جو بھی پریشانی ہے یا رب العالمین اس پریشانی کو جلدی سے جلدی دور فرما دے۔ میرے مالک رزق کی تنگی ہے، کاروباری بندش ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، بے اولادی ہے، بے گھر ہے، بے روزگار ہے، بے آسرا ہے، قرض دار ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ اس دوران دعا کریں۔ یقین مانیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔